اس دنیا میں بھی بہت عجیب طریقے کے لوگ ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیں، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا چاہیں، کسی کی مدد کرنا چاہیں، تو لوگ نہیں کرنے دیتے ہیں، نہ خود کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو رکھا ہے، معاشرے میں خرابی آ گئی ہے، بربادی کی سطح پر جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کچھ دن پہلے میں نے ایک تقریر میں بولا تھا کہ 50 لڑکیوں کی انشاءاللہ شادی کروائیں گے۔ یہ تو میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے وہ کیسے کیا انتظام ہوتا اور کیسے میں اس میں محنت کرتا اور کیسے میں ہر سال 50 لڑکیوں کی شادی کرواتا۔ لیکن وہی ہے کہ لوگوں کو بات ہضم نہیں ہوتی ہے۔ میں نے ایک ٹرسٹ بنایا تھا، ٹرسٹ، NGO، ٹرسٹ، فاؤنڈیشن، سوسائٹی، کمپنی، یہ جو ہوتی ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ ٹرسٹ تیار کیا، پورے کاغذات تیار ہو گئے، ڈیڈ تیار ہو گئی، رجسٹریشن ہو گیا۔ اب بات یہاں تھی کہ اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اور اس کے مادھیم سے اس میں جو پیسہ ڈونیٹ ہوگا اور اسی سے انشاءاللہ 50 لڑکیوں کی شادی ہو جائے گی۔ جو غریب بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، ان کی بھی انشاءاللہ مدد کی جائے گی۔ تو ایسا میں نے بتایا تھا۔ الحمدللہ میرے پاس ساری چیزیں تیار ہیں، لیکن مجھے یہ سننے کو ملا کہ تحسین جیلانی نے جو ٹرسٹ بنایا ہے، جو اکاؤنٹ اوپن ہو رہا ہے ان کا، یہ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسی باتیں جب آپ کسی کو کہیں اور کوئی نیک کام کرنے جا رہا ہو، کوئی اچھا کام کرنے جا رہا ہو، دیکھیں بھائی میں بھی انسان ہوں یار، مجھے بھی احساس ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسی باتیں کسی کے لیے بھی کریں گے اسے اچھا نہیں لگے گا۔ میں جا رہا تھا اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے، مجھے ایک دو لوگوں نے بتایا، میرے مخلص میرے دوست لوگوں نے مجھے بتایا، تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ ادھر باتیں ہو رہی ہیں ایسی آپ یہ کر رہے ہیں۔ میں وہیں سے واپس ہوا اور میں نے کاغذات وغیرہ سب رکھ دیے اور وہ میں نے کام کینسل کر دیا۔ میں نے ایک قدم اٹھایا تھا کہ میں انشاءاللہ ان لڑکیوں کی شادی کرواؤں گا جو بیٹھی ہوئی جن کے رشتے نہیں آ رہے، غریب ہیں، غریبی کی حالت ہے، اور آج کل جہیز کی ڈیمانڈیں چل رہی ہیں، لوگ جہیز مانگ رہے ہیں، لوگ جہیز کی ڈیمانڈیں کر رہے ہیں، تو غریب باپ ہے کیسے شادیاں کرے گا؟ وہ یہ کہ غریب باپ تھا، بچوں کو پالتا کیسے، بھنور کے بیچ سے کشتی نکالتا کیسے، سفر سے آیا تو سو گیا بھوکا، غریب باپ تھا، بچوں کو پالتا کیسے؟ تو بڑی مشکل میں تو اس نے بچوں کو پالا ہے، بڑی مشکل میں تو اپنی بیٹی کو اتنا بڑا کیا ہے، پالا ہے۔ اب اس کی شادی میں وہ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے کہاں سے لائے گا، کہاں سے خرچ کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے قرض لے گا اور پھر پوری زندگی قرض چکاتا رہے گا۔ تو یہ سارے معاملات دیکھ کر میں نے ایک قدم اٹھایا تھا، لیکن لوگوں کو پھر وہ عزت راس نہیں آئی، لوگوں کو بات ہضم نہیں ہوئی۔ اب آپ کہیں کہ آپ نے ایسا کر کے غلط کیا، لوگ کہتے ہیں کہنے دو، بھیا میں بھی انسان ہوں یار، مجھے بھی احساس ہوتا ہے۔ آپ اچھا کام بھی کرتے ہوں اور پھر آپ کو باتیں بھی سننے کو ملیں اور ہر وقت سننے کو ملیں، تو پھر آپ نہیں کر سکتے اس میں۔ ہاں الحمدللہ میں آج بھی کہتا ہوں، اللہ نے اگر مجھے اتنا نوازا، اللہ نے مجھے اگر اتنا دیا اپنے پاس سے، انشاءاللہ میں شادیوں میں حصہ لوں گا، لیکن کسی کے پیسے سے، کسی کے ڈونیٹ کرنے سے، کوئی خود آ کے مجھے دے دے کہ حضرت آپ شادی کروا دو، آپ شادی میں حصہ لے لو، تو الگ بات ہے، لیکن اپنے پاس سے کبھی بھی میں نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے ڈونیٹ کریں میں شادیاں کرواؤں، یہ کام کروں۔ ایک اچھی سوچ تھی میرے اندر، میں نے ایک اچھا سوچا تھا معاشرے کو دیکھ کر، لیکن لوگوں کو بات ہضم نہیں ہوئی، اور جب بات انہیں ہضم نہیں ہوئی تو پھر بات وہیں دب گئی۔ یہ کہ آپ اگر کوئی اچھا قدم اٹھاتے ہیں تو لوگ تو باتیں کرتے ہی ہیں، لیکن وہیں تک اچھی رہتی ہیں باتیں جہاں تک آپ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ برداشت سے باہر نکل جاتے ہیں، بات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، پھر وہ بات صحیح نہیں لگتی ہے۔ تو یہاں پر ایسا ہی تھا کہ جب زیادہ ادھر ادھر سے باتیں سنی تو پھر وہ کام روک دیا،
اور الحمدللہ اگر اللہ نے مجھے اتنا نوازا تو میں خود اس کو کروں گا، اپنے جتنا کر سکوں گا، جتنا لوگوں کی مدد کر سکوں گا انشاءاللہ کروں گا۔ لیکن ہاں، ان باتوں سے دل بہت ٹوٹتا ہے کہ آپ نیک کام کرنے جاتے ہیں پھر لوگ اس میں اڑنگا لگاتے ہیں نا، دل بہت ٹوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ایسے لوگوں کو جو نیک کام کرنے میں اڑنگا لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو برباد کر دیتا ہے جو نیک کام میں اڑنگا لگاتے ہیں اور نیک کام کرنے سے کسی کو روک دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے ان لوگوں پر، ان کے گھروں میں ویرانگی آ جاتی ہے، ان کے گھروں میں برکتیں نہیں ہوتی، ان کے کاروبار نہیں چلتے، برباد ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ اللہ سے ڈریں یار، ایسے نیک کام اگر کوئی کرنے جا رہا ہے نا تو اس کو روکا نہ کریں، اس کو الگ نگاہ سے نہ دیکھا کریں، لوگوں کے درمیان عجیب عجیب باتیں نہ کیا کریں، پتہ نہیں کون کس دل سے کام کر رہا ہے، اللہ جانتا ہے یار اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے۔ تمہاری نظریں کتنا دیکھ سکتی ہیں، تمہاری نظریں کیا دیکھ سکتی ہیں؟ تمہیں تو ٹھوکر لگ جائے، زمین پہ گرو گے دانت ٹوٹ جائیں گے، تم کیا جانتے ہو؟ آج کل ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، پوری زندگی پھر کما کما کے وہ قرض چکاتا رہتا ہے۔ یہی سب باتیں دیکھ دیکھ کر بڑا دل دکھتا ہے یار، کہ پوری زندگی وہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، پھر وہ سب خرچ ہو جاتے ہیں، سب پیسے ختم ہو جاتے ہیں بیٹی یا بیٹے کی شادی میں، اور پھر وہ کمائی میں لگ جاتا ہے، مرتے دم تک وہ کام کرتا رہتا ہے، پھر اس کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ سکون کہاں سے آئے گا زندگی میں؟ یہ سب باتیں دیکھتے بڑا دل روتا ہے یار۔ یہی سب باتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی تو ایک نیا کام ایجاد کیا کہ ہو سکتا ہے میرے اس فعل سے لوگوں پر اثر پڑے، لوگوں کے دل پگھل جائیں۔ میں نے کہا نا اپنی شادی میں، جب میری شادی ہوگی تو 1 پیسہ بھی جہیز نہیں لوں گا، 1 روپیہ بھی جہیز نہیں لوں گا، اور اگر لے لوں تو آپ کہنا جہیز نہیں لوں گا۔ جہیز میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کوئی چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ مجھے نوازے گا، اللہ مجھے دے گا تو اپنے پیسے سے ساری چیزیں خرید لیں گے، اپنے پیسے سے ساری چیزیں لے لیں گے، نہیں لیں گے جہیز۔ لیکن لوگوں کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہوئی، بہت فون آئے میرے پاس، جیلانی صاحب آپ نے یہ کیا بیان کر دیا؟ آپ جہیز نہیں لیں گے تو پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ جہیز نہیں لیں گے یا آپ نے غلط کہہ دیا؟ لیکن یاد رکھیں، ہر بات پر پھر میں توجہ نہیں کرتا ہوں، میرا یہ ہے ماننا ہے، میں ادھر سے سنتا ہوں تو ادھر سے ہی نکال دیتا ہوں، ادھر تک آنے نہیں دیتا ہوں۔ لوگوں نے بہت مجھ سے کہا لیکن میں نے ان کی باتوں پر توجہ نہیں کی، اور میں پھر کہتا ہوں کہ اپنی شادی میں 1 روپیہ بھی جہیز نہیں لوں گا۔ جب لے لوں تب باتیں اٹھانا، پہلے اٹھانا بیکار ہے۔ اگر آپ پہلے باتیں اٹھاتے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، ہم نہیں۔ ہاں، اگر ہم اپنی شادی میں جہیز لیں تب آپ بات کریں، تب آپ لوگوں کے درمیان میری برائی کریں، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر میرے بارے میں بات کریں۔ مجھے اچھا لگتا ہے کوئی میرے بارے میں بات کرتا ہے، حالانکہ وہ میری برائی کرتا ہے، تب بھی مجھے اچھا لگتا ہے۔ آپ میری برائی کرو گے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ جس کی برائی کریں گے اللہ اس کو عروج عطا فرمائے گا، اس کو بلندی عطا فرمائے گا، آپ کو پستی عطا فرمائے گا۔ لوگوں کے درمیان اگر آپ میری برائی کریں گے یا کسی کی بھی برائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل انسان ایک دوسرے سے جل بہت جاتا ہے، کسی بات میں اگر کوئی آگے جا رہا ہے انسان جلنے لگتا ہے۔ کیا بات ہے یار، عادت ڈالیں کسی کی عزت اور بلندیوں کو ہضم کرنے کی، ایسے کسی کے بارے میں باتیں نہ کیا کریں، نہ وہ اللہ سب جانتا ہے۔ عزتیں ذلتیں دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ اگر چاہیں کسی کو ذلیل کریں کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اس کے اختیار میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ چاہتا ہے اسے عزتیں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔